رابعہ آنٹی کو پارک میں بلوا کر میں نے کہا آپ میری منگنی کا سلسلہ ختم کروا دیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ رابعہ آنٹی نے مشورہ دیا کہ کسی طرح دبئی چلے جاؤ، وہاں کمانے لگو گے تو گھر والوں سے بغاوت کر سکو گے۔ میری لڑکی کا ویزا بھیج دینا، بے شک تمہارے گھر والے شریک ہوں یا نہ ہو، میں مشائلہ کا نکاح تم سے کر دوں گی۔ گھر والوں کی پرواہ نہ کرنا، شادی تم نے کرنی ہے، تمہارے گھر والوں نے نہیں۔ وسیم نے سوچا یہاں رہ کر مشائلہ سے شادی نہیں کر سکتا، تو اس نے سچ مچ دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دبئی جانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارنے بھی شروع کر دیے۔ اسے ڈرائیونگ آتی تھی، ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا۔ تایا کی دکان سے رقم چرا کر ایک دوست کے ذریعے ویزا حاصل کیا اور دبئی چلا گیا۔ دبئی گئے بمشکل 8 ماہ گزرے تھے کہ رابعہ آنٹی نے خط پر خط بھیجنے شروع کر دیے کہ جلدی آؤ، شادی کی تاریخ طے کرنی ہے۔ وسیم نے جواب دیا تھوڑا عرصہ اور یہاں رہ کر کما لوں پھر شادی کروں گا۔ اس پر مشائلہ کے خط آنے لگے کہ میں تمہاری جدائی میں بیمار ہو کے قریب المرگ ہو گئی ہوں، یعنی مرنے والی ہوں، بس تم جلدی سے پہنچو۔ وسیم نے نوکری چھوڑ دی اور پریشان ہو کر لوٹ آیا۔ مشائلہ بیمار نہ تھی، بولی بس تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، تم کو دیکھ نہ لوں تو میری مرنے جیسی حالت ہو جاتی ہے، کیا کروں، دل پر بس تو نہیں ہے، اسی سبب بلایا ہے۔ پچھتانے لگا وسیم کہ ناحق نوکری ترک کر کر اتنا خرچہ کیا اور یہاں آ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ واپس آنے سے نقصان ہوا اور اب گھر والے پیچھے پڑ جائیں گے کہ شادی کر کے جاؤ ورنہ دبئی جانے نہیں دیں گے۔ پریشانی کے عالم میں رابعہ آنٹی کو احوال دیا کہ اب بتائیں، تایا تائی زبردستی میری شادی صوفیہ سے کر رہے ہیں اور میں انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اپنے ماں باپ نہیں ہیں اور میں اپنے تایا اور تائی کے گھر پر ہی رہتا ہوں۔ انہوں نے ہی پال پوس کر مجھے بڑا کیا ہے، بیکار خواہ آپ نے بلوا لیا، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں۔ رابعہ آنٹی بولی تم فکر نہ کرو وسیم، اس شادی کو رکوانا میرا کام ہے، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس خاتون کے ایک پولیس انسپکٹر سے گہرے مراسم تھے، پتہ نہیں کون سے تعلقات تھے۔ کسی طرح تایا کی دکان میں پستول رکھوا کر چھاپا پڑوا دیا۔ یوں بیچارے تایا بلا قصور حوالات پہنچ گئے۔ لا محلہ شادی روک دی گئی، ان کی خوب بے عزتی بھی ہو گئی۔ اب وہاں پر طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی کیونکہ لوگوں کو تو بات کرنے کا بس ٹاپک چاہیے، وہ تو پہلے سے ہی ادھار بیٹھے رہتے ہیں لوگ دوسروں کا ٹانگ کھچائی کرنے، دوسروں کی بے عزتی کرنے کے لیے۔ کوئی کہتا دکان پر چھاپا پڑا ہے، ہیروئن فروخت کرتے تھے، کوئی کہتا اسمگلنگ کا سامان فروخت کرتے تھے، غرض اپنے اس بیکار اور نامراد بھتیجے کے کارن ان کے یہاں چھاپا پڑا ہے۔ اپنے بیکار بھتیجے کے کارن بڑھاپے میں تایا جی کی بہت مٹی پلیت ہوئی۔ وسیم کو جب آنٹی رابعہ سے معلوم ہوا کہ پستول انہوں نے رکھوایا تھا تو وہ ان کی اس بات پر ان سے سخت ناراض ہوا، لیکن بہرحال اب جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش تھا۔ چلو شادی تو ٹلی، مجھے تو بہت سی باتوں کا علم نہ تھا، لیکن بھائی کو معلوم نہیں کہاں سے ہر بات کا علم ہوتا جا رہا تھا اور وہ آ کر امی کو ساری باتیں بتاتے تھے۔ لہٰذا امی اور بھائی نے کہہ دیا کہ اب ہم صوفیہ کا رشتہ وسیم سے نہیں کریں گے۔ منگنی کی رسم تو ویسے بھی ہوئی ہی نہ تھی، اسی لیے انہوں نے سوچ لیا کہ اب ہم صوفیہ کا رشتہ ہرگز نہیں کریں گے۔ بچپن کا طے کیا ہوا رشتہ ختم ہو گیا۔ وسیم کو عشق نے اندھا کر دیا تھا، خاندان کی بدنامی، بڑے تایا تائی، یہاں تک کہ خالہ اور خود اپنی بے عزتی کا احساس بھی اسے نہ ہو رہا تھا۔ بس جو آنٹی رابعہ اور ان کی بیٹی مشائلہ کہتی یہ فوراً مان جاتا۔ دوبارہ دبئی کی تیاری باندھی، جو روپیہ پیسہ جمع کر کے یہاں لایا تھا وہ سارا آنٹی رابعہ کو دے دیا۔ پھر رابعہ آنٹی نے اسے ہدایت کی کہ اب شادی کا سارا سامان وہاں سے لانا اور تیاری پوری کر کے آنا۔ وسیم دبئی میں 2 سال محنت اور مشقت جھیلتا رہا، باقاعدہ رقم آنٹی کو بھی بھجواتا رہا کہ اپنی بیٹیوں کا تھوڑا بہت جہیز بنا لیں اور مکان کا کرایہ ادا کرتی رہیں۔ پھر 2 سال بعد اس نے آنٹی رفعت کو فون کیا کہ شادی کی تیاریاں مکمل رکھیں، آتے ہی مشائلہ سے نکاح کر کے ساتھ لے جاؤں گا۔ انہوں نے نہ میں جواب دیا تو تکلیف سے خط لکھا کہ آخر کیا بات ہے، نہ کیوں کہا؟ جواب نہ ہی آیا۔ کئی فون کیے اور خط لکھے، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تھک کر دوست کو فون کیا، جا کر ان کے گھر پتہ کروائے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ دوست کا جواب آیا کہ ان لوگوں کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ناحق پریشان ہو رہے ہو، واپس یہاں آ جاؤ۔ وسیم مشائلہ کی
बड़ी बहन से मिला जिसकी शादी हो चुकी थी। उसने साफ गोई से काम लिया और इससे बोली कि अब तुम मुशाइला को भूल जाओ, वह किसी और की हो चुकी है। वसीम हक्का बक्का रह गया, बोला मेरा क्या कसूर है, ऐसा ही करना था तो मुझे धोखे में क्यों रखा। वह बोली कि तुम्हारा कसूर यह है कि उन लोगों को छोड़कर तुम इतने दूर चले गए, फिर 2 साल का वक्फा भी डाल दिया। 2 साल में क्या से क्या हो जाता है, ये तुम्हारी अपनी गफलत की वजह से हुआ है। इतनी मुद्दत में क्या कोई दूसरा तुम्हारी जगह नहीं ले सकता था, ये क्यों ना सोचा तुमने। मुशाइला की बड़ी बहन को मिलके मुंह से ये फिक्रे सुनकर आशिक साहब का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वह समझ गया कि मुशाइला को उससे ज्यादा तगड़ी आसामी मिल गई है और आंटी राबिया उससे अपना काम निकलवा चुकी हैं और अब किसी और से अपना काम निकलवाएंगी। वो मुंह लटकाकर अम्मी के पास आया। अम्मी तो पहले ही बैठी थी उसके फिराक में। बेनक्स सुना दी कि वसीम अब बहुत देर हो चुकी है, किस मुंह से आए हो यहाँ पर हमारे सामने। जिन कदमों से मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हो उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। तुम्हारे लिए अब ना हमारे दिल में जगह है और ना इस गरीब खाने में। अब जब तुम्हारी माशुका ने आंखें फेर ली है तो हमारे दामन में पनाह लेने आ गए हो। तुम्हारी सारी हरकतों का पर्दा तुम्हारे दोस्त वहीद ने चाक कर दिया है। वह मेरे बेटे को हर बात से आगाह करता था। अब इससे पहले कि मेरा बेटा लतीफ घर आए उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो वह गुस्से में तुम्हारा हुलिया खराब कर दे। वसीम को अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हो चुका था। वह अम्मी के सामने बैठे आंसुओं से रो रहे थे। अम्मी बहुत देर तक उनके आंसू बर्दाश्त ना कर सकी और खुद भी रोने लग गई। वह अपनी बहन को भी याद कर रही थी और इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी कि उनकी बहन के बेटे ने उनके साथ क्या किया। वसीम काफी देर तक बैठे माफी मांगते रहे और रोते रहे, फिर आखिरकार उठकर चले गए। चंद रोज बाद ताया और ताई आए और मिन्नत समाजत करके कहने लगे कि सोफिया का रिश्ता हमें दे दो। वसीम बहुत शर्मिंदा और नादिम है। ये रिश्ता बुजुर्गों ने तय किया था और हमको ऐसी प्यारी बच्ची बतौर बहू कहाँ मिलेगी। नाराजगी खत्म कर दें और गुस्सा थूक दें, हम खाली हाथ ना जाएंगे। ताया और ताई ने बहुत असरार करके वालिद साहब को मना लिया और अम्मी की तो वह अपनी बहन का बेटा था, अम्मी को तो माफ करना था। उनको ज़्यादा देर नहीं लगी माफ करने में। आखिरकार मेरी शादी वसीम से हो ही गई। आज इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं और हम खुशो खज्म हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। वसीम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मोहब्बत से पेश आते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के तल्ख तजुर्बे से सबक हासिल करके अपनी जिंदगी को सही सिमत मोड़ लिया है। ये अल्लाह ताला का उन पर खास करम था। लेकिन अगर आज भी आंटी राबिया या उनकी बेटी का जिक्र आ जाए तो वह हमेशा हमेशा नादिम से फिरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे इतना अच्छा शौहर मिल गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मैंने उन्हें अपना कर सही किया या नहीं किया, आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।